اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے۔ سلام اور دعاؤں کے بعد ایسا ہے کہ امیگریشن قوانین یونان کیا کہتے ہیں۔ بڑے سارے نوجوان شہزادے آپ میں سے وہ مزدور کو بڑی فکر ہوتی ہے نا کہ کیا کروں، کس طرح محفوظ ہو سکتا ہوں۔ تو یہ حقیقتاً پردیش میں آ کے بڑا لمبا چوڑا زندگی اور موت کا سفر ہوتا ہے۔ سمندروں سے ہوتے ہوئے آتے تو پھر لاکھوں یوروز لاکھوں روپے بھی دے کے آتا ہے بندہ، تو فکر تو ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ یونان میں امیگریشن کے قوانین کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ کیونکہ میرے بچوں، جہاں آپ کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سچ کی بھی اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب سچ نہیں ہوگا تو دھوکے اور فریب سے اور زیادہ لٹ جانے کا اور زیادہ نقصان میں چلے جانے کا کبھی اندیشہ جو ہے وہ خود بخود نہیں لینا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا بیل مجھے مار، وہ والا کام نہیں کرنا، خود لٹنے کا سبب نہیں کرنا، بلکہ لٹنے سے بچنے کے لیے سچ اور سچ جیسی راہ جو ہے اس کو تلاش کرنا۔ کل ایک بچہ آپ سوالات بھیج دیں آپ نے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ہے اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو امیگریشن قوانین کہتے ہیں اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کل ایک بچہ بڑا دکھی، بڑا رنجیدہ پاکستان کمیونٹی کے دفتر، اپنے دفتر تشریف لایا، تو اس کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تقریباً 2 ماہ 2.5 ماہ قبل، اور اس میں اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، کمر ٹوٹ گئی، اور شاید اس کے بقول یہ تھا کہ شاید میں آپ ساری زندگی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں نے کہا اچھا دکھائیں مجھے آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ، کیونکہ میرے شیروں گزارش یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر عدالت یا آپ کا قانون نقصان کا تخمینہ نہیں لگا سکتا، آپ کے حوالے سے کوئی بھی پیش رفت تو نہیں ہے۔ تو وہ نوجوان بچہ کہتا ہے کہ میں تو جناب لفقادے میں تھا، تو دوبارہ ہاسپٹل بھی نہیں گیا، ڈر کے خوفزدہ ہو کے ہاسپٹل سے آ گیا ہوں۔ اچھا، میرے شیروں گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ پوچھ لیا کریں یا کسی قانون دان سے فوری طور پہ رجوع کر لیا کریں۔ وہ سادہ سی بات ہے کہ صحت کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچنا چاہیے، اور قانون کا مسئلہ ہو، عدالت ہو، جرم ہو، جرائم ہو، کرائم ہو، تو اس میں جو ہے وہ پھر وکیل کے پاس پہنچنا چاہیے۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ایک جرم ہے، بے قصور بے گناہ بڑے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں، جیسے کل ایک اور کیس آیا، بڑے سارے کیسز آتے رہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ 2 گروپوں کے درمیان ایک حملہ ہوا، اور غلام رضا نام ہے اس شہزادے کا جو آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس قتل کے جرم میں جب کہ وہ جو قتل ہوا وہ میرا بھائی تھا، دوست تھا، محلے دار تھا، اور میں اور وہ مارکیٹ لینے کٹھے گئے ہوئے تھے، تو لیکن میرا نام بھی مجرموں میں لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، اس طرح کے 1 2 3 4 10 20 50 مختلف انواع و اقسام کے کیسز ہوتے ہیں۔ تو پہلے والے کیس کے حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی مزدور کا لیبر ایکسیڈنٹ ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہے، یا میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا متوسطان کی وجہ سے یا سنگین بیماری کی وجہ سے، تو ان 4 اقسام میں آپ کے پیپرز لیگل بننے کا رستہ موجود ہے۔ اچھا، کل فار ایگزامپل جو زنیر نامی نوجوان تشریف لائے، ان کے مطابق کسی چیز سے ٹکر نہیں ہوئی ان کی، اور اگر اس طرح بھی ہوتا ہے تو تب بھی میرے شیروں فوری طور پر وکیل سے رجوع کیا کریں۔ کیوں رجوع کیا کریں؟ یونانی قوانین، امیگریشن قوانین میں یہ تو ایک بات بالکل ٹوٹل واضح ہے
کہ قانون کہتا ہے کہ اگر تو کسی کی غلطی ہے، انشورنس کی ہے، اس ڈرائیور کی ہے، دوسرے کی ہے، مخالف کی ہے، یعنی کہ آپ کے مد مقابل کوئی تھا، اس کی غلطی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی بھی نقصان، تو اس کی انشورنس کمپنی یا وہ فرد آپ کے نقصان کا ہرجانہ ادا کرے گا۔ اور اگر بالفرض جیسا زنیر بتا رہا تھا کہ خود بخود کسی پتھر سے یا کسی سلپنگ سے وہ گر گیا اور اس کا نقصان ہو گیا، پھر بھی میرے شیرو ضرور وکیل سے رجوع کریں۔ کیوں؟ کیونکہ فار ایگزامپل آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو کام نہ کر سکنے کی صورت میں کس طرح میرے بچوں آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں گے؟ یورپ میں، یونان میں یہ طرز موجود ہے، قانون موجود ہے کہ آپ کی پینشن ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک غلطی جو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، زنیر نے بھی کی اور بے شمار کیسز میں، وہ غلطی کیا ہے کہ ایک تو آپ انیبل ہو گئے ہیں، یعنی کہ معذور ہو گئے اور کام کے قابل نہیں رہے، اور پھر دوسرا پیپرز کی رینیول کے لیے آپ پتہ کیا سنگین ترین غلطی کرتے ہیں؟ وہ غلطی آپ یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ پیپرز کو رینیو کرانا ہے تو این سی میں لے لو۔ این سی میں کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی عارضہ، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے، فٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کے پیپر یا آپ کے انسیماس پیریفیریا میں جائیں گے یا کسی بھی محکمہ کے سامنے، تو پھر بعد میں آپ پینشن اپلائی کریں یا مختلف مراحل سے، تو وہ کہیں گے بھائی یہ جو این سی میں ہیں یہ تو آپ ٹھیک ٹھاک تھے، اب کس طرح آپ انیبل ہو گئے ہیں، اناپیریا کیسے ہو گئی ہے، معذور کیسے ہو گئے؟ تو اس طرح کی غلطیاں میرے بچوں آپ کی ساری زندگی کی پینشن کو ضائع کر دیں گی۔ تو اس طرح کی سنگین غلطیاں نہ کیا کریں۔ اور دوسرے کیس میں جہاں قتل ہوا، قتل کے حوالے سے جب آپ فار ایگزامپل اس طرح کرتے ہیں کہ لائٹ لے لیتے ہیں کہ بھائی میں تو موجود ہی نہیں تھا، یا میں تو قتل کرنے والوں میں نہیں تھا، اس جرم میں، اس لڑائی میں، اس جھگڑے میں تو تھا ہی نہیں، ایسے ہی خواہ انہوں نے میرا نام ڈال دیا نا۔ آپ عدالت کے کٹہرے میں بلائے گئے نا ملزم کے طور پر، تو پھر آپ نے غفلت نہیں کرنی۔ وکلاء سے رابطہ کریں، فوری طور پر پہنچیں، دیکھوگرافیا وہ فائلز ساری پڑھیں گے، وکلاء آپ کو مشورہ دیں گے، اور جس طرح قتل یا اس طرح کے بڑے کیسز ہیں، مقتول کو تو عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہائی کرائمز کو لیتی ہے، تو اس میں اگر آپ وکیل کریں گے، اگر آپ فار ایگزامپل پرائیویٹ وکیل کریں گے تو 2، 3، 4، 5 ہزار یورو جتنا اس کا منہ ہوگا اتنا کھولے گا، اور کھولنے کے بعد وہ پھر آپ سے فیسیں مانگ لے گا۔ بہتر ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے، گواہیاں، دلیل، ثبوت سارے آپ کے حق میں ہیں، تو پھر سرکاری وکیل آپ کو کرنا چاہیے، اور سرکاری وکیل سے مل کے تو پھر آپ کی تیاری ترتیب کر کے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی تحفہ تحائف دے دیں گے تو اس کے لیے خوش کن ہوگا۔ تو اس طرح کوئی بھی معاملہ ہو، یہ بڑے سارے ہمارے بچے جیلوں میں یا مختلف معاملات میں، کل ایک اور تیسرا کیس آیا، کل بڑے عجیب اور سنگین کیسز آتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جرمن میں کام کر رہا تھا، تو جرمن میں کام کے دوران میرے پیپرز اوور ڈیٹ ہو گئے، آیا تو رینیو نہیں ہو رہے تھے، اس بعد میں جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں اچھا 1، 2 اور بھی جرم تھا، تو 5,500 یورو ایک گریک کو دیے کہ مجھے نکلوا دو، وہ لے کے کھا بھی گیا۔ تو میرے شیرو گزارش یہ ہے کہ یہ پیسے کا جو معاملہ ہے نا، یہ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ تو لالچ میں آ کر اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پیسے لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ معاملات سنگین ہوتے ہیں جو بعد میں آپ کی دسترس میں بھی نہیں ہوتے۔ برائے مہربانی مشورہ پہلے کیا کریں، بعد میں مشورے سے اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا مشورہ دوں گا کہ جتنے بھی نوجوان جن کی ویوسیاں تھیں، جن کے عدالتوں میں کیسز ہیں،
2 نمبر پہ بیوشیاں ہیں، بڑے سارے